آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی. آپ ان کا ذہن بنا سکتے ہیں بلکہ ان سے برائی سے جو ہے نا ان سے الگ نہیں ہو سکتے. تو تمام میری بہنوں سے تمام میرے بھائیوں سے ادب گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو لے کر چلو. ایسا نہیں کہ میں آ گیا اور یہ کام چلنے لگا غریبوں کی مدد کرنے کا, لوگوں کا علاج کرنے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج جن سے متاثرہ لوگ, جادو سے متاثرہ لوگ, جو مس سے متاثرہ لوگ ہیں, کئی لوگ خودکشی کر رہے ہیں, کئی لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں. کوئی ٹرین کے نیچے آ کر, کوئی پنکھے کے اوپر لٹک کر, کوئی جو ہے نا اوپر سے گر کر, کوئی پانی میں جو ہے نا اپنے آپ کو جلا کر مر رہا ہے, کوئی پانی میں ڈوب کے مرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیوں؟ یہ جن شیاطین جادو کے مس سے. میری بہنوں, اگر صحیح وقت پر اگر ان کا علاج کریں گے یا آپ ان کو صحیح مشورہ دیں گے, صلاح مشورہ قرآن کے مطابق, یا کوئی بھائی آگے بڑھ کر ان کا علاج کریں گے, ان کا ٹریٹمنٹ کریں گے, تو ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کی جان آپ بچا سکیں گے. کئی بچیوں کے شادیوں کے مسئلے ہیں, کئی بچیوں کے شادیاں نہیں ہونا رکے ہیں, کوئی جادو کی بنیاد پر, کوئی جن کی وجہ سے. ارے ان کے دلوں سے پوچھو, ان کے پاس جاؤ, ان کے ماں باپ سے پوچھو کہ ان کے گھر میں 2-3 جوان بچیاں بیٹھے ہیں, ان کے دل سے پوچھو کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. ارے کبھی احساس تو کرو, اگر یہ معاملہ اگر ہماری بہنوں کے ساتھ, ہماری بیوی اور بچیوں کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو پھر ہمارے دل پہ کیا گزرتی سوچو. آج ہمارے بچیوں کی شادیاں آرام سے ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے ہم کو فکر نہیں ہے. وہ لوگوں کی فکر کرو جو شادی کے مسئلے سے جو ہے نا مسئلے اٹھے ہوئے ہیں, اور ان لوگوں کے آج مسلمان معاشرے میں دیکھو طلاق اور خلا کے مسئلے جتنے مسلمان میں ہو رہے ہیں کئی نہیں ہو رہے ہیں. اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے جن شیاطین جادو, نظر بد, یہ جو ہے نا اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے. ایسا نہیں کر رہا ہوں کہ پورے کی پوری وجہ جن شیاطین جادو کی وجہ سے ہوتی ہے, لیکن 90% لوگ جو طلاق اور خلے کے مسئلے ہو رہے ہیں یہ جن شیاطین جادو کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو میرے بھائی اور بہنوں, اس مسئلے کو سمجھو. ہم کسی کی زندگی, اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو آپس میں لوگوں کو جوڑتا ہے, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہے جو آپس میں لوگوں کو توڑنے کا کام کرتے ہیں. یہ جوڑنے کا کام ہے. اگر سوچو, اگر جن شیاطین اگر علاج کی وجہ سے کسی کی زندگی جڑ سکتی ہے تو کیوں گھر میں بیٹھے ہو, باہر نکلو, علاج کا کام کرنا شروع کرو. یہ دعوت کا بہترین کام ہے, شرک روکنے کا, شرک سے روکنے کا, بدعت سے روکنے کا, اور جو ہے نا ان لوگوں کو بہترین توجہ دلانے کا, شرک اور بدعت سے دور رکھنے کا. اور جو ہے نا آپ یہ کام کرو. دیکھو کرسچینٹی گورے, اتنا دماغ رکھنے والے گورے جو ہے نا یہ علاج کا کام شروع کر دیا ہے. ماراکل چینل دیکھ لو, یہ خالی علاج کرتے ہیں, ہر چرچ میں علاج ہو رہا ہے. کئی مسلمان بہنیں چرچوں میں جا کر علاج کر رہے ہیں. اگر یقین نہیں آتا یوٹیوب پہ جاؤ, جا کر دیکھو, ایکسورسزم جا کر دیکھو, اس میں جو ہے نا کئی چرچ میں جو ہے نا چرچ میں ہماری مسلمان بہنیں برقعے پہن کر علاج کرا رہے. کیوں؟ کہ مسلمان بھائی سو رہے ہیں گھر میں, اس وجہ سے وہ لوگوں کو وہاں جانا پڑ رہا ہے. اگر ہم سب مل کر کے یہ کام شروع کریں گے, ہر جنا سیکھے گا, ہر بچہ سیکھے گا, ہر بھائی سیکھے گا, ہر جو ہے نا بیٹا سیکھے گا, ہر باپ سیکھے گا, تو ہماری ماں بہن کو کسی مرشد یا ملا کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی چرچ میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی ماں بہن کو میرے پاس بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود علاج سیکھ سکتے ہیں, آپ خود بیٹھ کر اپنی ماں بہن بیٹی کو گھر میں علاج کر سکتے ہیں. میرے پاس بھی لانے کی ضرورت نہیں. آپ سیکھو, نکلو تو صحیح, باہر آؤ تو صحیح. تو میرے بھائیوں, یہ کام سیکھو, یہ دعوت کا کام ہے, تبلیغ کا کام ہے. آپ کو معلوم ہے یہ کام چھوڑنے کی وجہ سے کوسٹل آگرہ میں آندھرا پردیش کا رہنے والا ہوں, حیدرآباد میں کوسٹل آگرہ میں 1,80,000 مسلمان مرتد ہو چکے ہیں علاج کی وجہ سے, کرسچینٹی میں داخل ہو چکے ہیں. ہم روکنا چاہتے ہیں. علاج کا کام سیکھو, دعوت کا کام سیکھو. کرسچینٹی پہ کوئی کام کر رہا ہے, ہندوزم پہ کوئی کام کر رہا ہے, شرک کو روکنے کا کوئی کام کر رہا ہے, بدعت کو روکنے کا کام کر رہا ہے, اور جو ہے نا کوئی یتیم مسکین بچوں کی ذمہ داری لیا ہے, اور کوئی جو ہے نا مدرسہ چلا رہا ہے. سب کو یہ کام سیکھ کر رہنا پڑے گا. کب یہ مصیبت گھر تک پہنچ جائے پتا نہیں, آپ کو سب کو سیکھنا پڑے گا. آپ بہتر علاج کرنے کی ضرورت نہیں, کم سے کم اپنے مدرسے کو تو سیو کر سکتے, اپنے گھر کو تو سیو کر سکتے, اپنے بہنوں کو, اپنے ماں, اپنے بیٹیوں کو تو سیو کر سکتے ہیں. آپ سیکھو, آگے بڑھو. میں سکھانے کے لیے آیا ہوں, میں علم کو بانٹنے کے لیے آیا ہوں. اللہ نے جتنا بھی چھوٹا موٹا علم سے اللہ تعالیٰ نوازا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں, اور آپ لوگوں کے پاس کچھ علم ہے تو میں بھی یہاں سے سیکھ کر جاؤں گا. علاج معالجے کا جو کام ہے
काम एक समंदर है, जितना भी डालेंगे कम पड़ेगा। तो आपको इस काम में करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हैदराबाद में हम हमारे साथ में माशाल्लाह से चला रहे हैं। 16 साल से काम चल रहा है माशाल्लाह। हमेशा रोज हर रोज 400-500 पेशेंट्स वहां पर आते हैं और अल्लाह के फजल व करम से कुरान से उनका ट्रीटमेंट करने की कोशिश की जाती है। अल्लाह ताला उन लोगों को शिफा दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कलकत्ता में भी एक सेंटर खुल चुका है माशाल्लाह, बॉम्बे में भी एक सेंटर खुल चुका है और वहाँ के बॉम्बे के लोग बॉम्बे का सेंटर संभाल रहे हैं, कलकत्ता के लोग सीखकर वहाँ का काम संभाल रहे हैं और हर जगह फी सबिलिल्लाह काम किया जा रहा है बगैर एक पैसे की बुनियाद पर, किसी से एक तोहफा नहीं, यहाँ तक कि उनकी चाय भी नहीं पीते हैं, फी सबिलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से उनका इलाज करते हैं। अगर हम इलाज नहीं करोगे तो हिंदुओं के पास जाकर इलाज करेंगे, क्रिश्चियनों के पास जाकर करेंगे, यहूद नसारा के पास जाकर अपना इलाज कराएंगे या जो है शिरकिया इलाज कराएंगे, बिदत के मुताबिक इलाज कराएंगे। लिहाजा हम इलाज सीख के उनको मशवरा दे सकते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है कि एक जगह जमा हो जाओ, ये काम को सीख सकते हैं। लेकिन वो लोग को मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ जो फी सबिलिल्लाह अल्लाह के लिए काम करे, बगैर कोई मतलब के लिए, पैसे के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, इज्जत के लिए नहीं, बल्कि ये दीन की एक खिदमत समझकर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़े, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। और हम लोग हमेशा इस्लाह के मूवमेंट में रहते हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक पूरा का पूरा ख्याल रखा जाता है और अगर कोई चीज कुरान और हदीस के खिलाफ टकराई, अगर कोई भाई आकर इस्लाह करता है तो हम बिल्कुल इस्लाह कर लेते हैं और वो काम कुरान और हदीस से टकराता है तो फौरन रुक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 101% कोई कुरान और सुन्नत पे मुकम्मल है और कोई भी, अगर हमेशा हमारा मुंह ये रहना चाहिए कि कुरान और हदीस आ गई तो हमको सरेंडर होना है, अपनी राय अपना तजुर्बा लगाकर उसके काम हजम ही नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से हम और हमारे साथी हमेशा इस बात के लिए तैयार रहते हैं, जहां पर भी कोई भी अमल हमारा कुरान और सुन्नत के खिलाफ टकरा रहा है तो हम फौरन ही हमारी इस्लाह कर देते हैं और अपने आप को रुजू कर देते हैं। और माशाल्लाह से कई मदनी आलिमा हैं, कई जो है ना मदनी मक्की आलिम है माशाल्लाह, वो हमारे हमेशा इस्लाह करते आए हैं और आज भी करेंगे और हमेशा इस्लाह करते रहेंगे। और हम पहले भी उनकी बात पर अमल करते थे, आज भी उनकी बात और